محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے حیرت انگیز راز سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی میں خوشحالی، ترقی اور مال و دولت کی تمنا رکھتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سے 5 خواب ہیں جو اس وقت انسان کو دکھائی دیتے ہیں جب اس کے حالات بدلنے والے ہوتے ہیں، جب قسمت دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے نصیب میں مال و دولت کی فراوانی لکھ دیتا ہے۔ ان 5 خوابوں کی تفسیر تو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہ 5 سنہری اصول پیش کریں گے جن پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں ایسی برکت آتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے غربت، تنگ دستی اور محرومی دور ہو جاتی ہے اور خوشحالی، سکون اور رزق کی کشادگی قدم چومنے لگتی ہے۔ دوستوں، انسان اپنی پسند کی کام بڑے جذبے اور دلچسپی سے کرتا ہے، لیکن زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو رفعت، عزت اور کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرق صرف عقل، نیت اور عمل کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہدایت سنا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو اخلاق، کردار اور کامیاب زندگی گزارنے کے سچے اصولوں سے روشناس کر رہے تھے۔ ان کی زبانیں حق سے نکلنے والے الفاظ صرف علم نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ روح میں اتر جانے والا نور ہوتے تھے۔ اس روز دوران بیان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و حیرت انگیز بات فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مانگنے والے نادار، خالی ہاتھ لوگ وقت کے بادشاہ بن گئے۔ میں نے ایسے فقیروں کو دنیا کا ہی نہیں، آخرت کا بھی امیر بنتے دیکھا۔ وہ نہ صرف دنیاوی دولت سے مالا مال ہوئے، بلکہ دین، سکون اور برکت میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے اس حیرت انگیز عروج کا راز کیا ہے، تم نے کیسے فقیری سے بادشاہی تک کا سفر طے کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم 5 ایسے کام مستقل کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور مرتے دم تک انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ انہی 5 کاموں نے ہماری قسمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ 5 عمل سیکھے اور فرمایا، اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ صرف دنیا کی ہی نہیں بلکہ آخرت کے بھی امیر بنو، تمہاری زندگی میں خوشحالی، سکون اور برکت ہو، ان 5 اعمال کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ راز ہیں جو فقیری کو ختم کر کے عزت، مال اور روحانی دولت عطا کرتے ہیں۔ پہلا عمل جو ان خوش نصیب لوگوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ ہم روزانہ پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں پرندوں کو رزق ملے وہ گھر کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ جب کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جہاں پرندوں کو دانہ اور پانی ملے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ وہ گھر ہر برکت کا مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں مخلوق خدا کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں پر جب پرندے پرواز کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے پروں کی چھاؤں ہی نہیں چھوڑتے بلکہ برکتوں کی دعائیں بھی ساتھ لاتے ہیں۔ اگر کوئی پرندہ یا جانور کسی کے آنگن میں آ جائے تو اسے بھوکا پیاسا نہ لوٹانا چاہیے، اس کے لیے دانہ اور پانی مہیا کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد پسندیدہ ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے اس عمل کی عظمت کا اعلان فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرندے کسی کے گھر سے سیر ہو کر اٹھتے ہیں تو اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے اس گھر والوں نے ہماری بھوک اور پیاس کا خیال رکھا، تو بھی ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھا لے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس گھر پر کھول دیتا ہے اور وہ گھر خوشحالی، سکون اور برکت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اٹھتے ہی پرندوں کو دانہ ڈالنے کا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرماتا ہے اور 3 فرشتے اس کی خدمت پر معمور کر دیتا ہے۔ ان میں پہلا فرشتہ اس کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور تیسرا اسے ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھنے کے اسباب بناتا ہے۔
یہ معمولی سا عمل انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور تحفظ لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق خدا کا خیال رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو 5 اعمال کا ذکر کیا، اس کا دوسرا عمل غریبوں کی مدد کرنا تھا۔ اس نے کہا، ہم نے ہمیشہ تنگ دستوں، بے سہاروں اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کی۔ جو شخص دوسروں کے دکھ درد بانٹتا ہے، جو غریبوں کے لیے آسرا بنتا ہے، وہ خود کبھی محرومی کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت بندے کو جس مقام تک نہیں لے جا سکتی، وہاں غریبوں کی خدمت اسے پہنچا دیتی ہے۔ خدمت خلق وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اگر تاریخ کی عظیم ہستیوں کو دیکھیں تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم دل حکمران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف کے پیکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فیاض دل، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علم و حکمت کے سمندر نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کی۔ غریبوں کی مدد کا ایک زندہ مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوا تاکہ خلیفہ وقت حضرت عمر سے مدد طلب کرے۔ راستے میں رات ہو گئی اور بیوی کو درد زہ شروع ہو گیا۔ دونوں ایک جگہ خیمہ لگا کر ٹھہر گئے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے تاکہ کسی کی تکلیف ان سے پوشیدہ نہ رہے، اس طرف آ نکلے۔ ایک خیمے میں روشنی دیکھی تو فوراً غلام کو بھیجا۔ جب حالات کا پتہ چلا تو خود دوڑ کر گھر گئے اور اپنی زوجہ کو ساتھ لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکڑیاں اٹھائیں، آگ جلائی، پانی گرم کیا اور خیمے کے باہر بیٹھ کر اس بدو کی خدمت کرتے رہے۔ بدو نے انہیں ایک عام غلام سمجھ کر حکم دینا شروع کر دیا اور حضرت عمر عاجزی سے ہر کام کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے آواز آئی، یا امیر المومنین، مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر بدو کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حضرت عمر کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ وہ انہیں پہچان نہ سکا۔ حضرت عمر نے اسے سینے سے لگا کر فرمایا، اے بدو، یہ مدینہ ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہاں غریبوں کو حق دیا جاتا ہے، یہاں عزتیں بانٹی جاتی ہیں، یہاں غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص کہتا تھا کہ غریبوں کی مدد ہماری زندگی کی سب سے بڑی عادت تھی، اور یہی عمل ہمیں فکر سے نکال کر عمارت تک لے آیا۔ جو شخص غریبوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنگ دستی میں مبتلا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان خوش نصیب لوگوں کا تیسرا عمل یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال رزق کھلاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے جتنا بھی کم ہو، مگر کبھی حرام کا ایک نوالا بھی اپنے بچوں کے منہ میں نہیں جانے دیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ حرام رزق انسان کے دل کو مردہ، عقل کو گمراہ اور نسل کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ حلال لقمہ نسلوں میں خیر، نور اور برکت لاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی اولاد نیک، کامیاب اور دیندار ہوئی، اور ان کی زندگی میں کبھی بے برکتی نہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا چوتھا عمل والدین کی خدمت کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی سے پیش آتے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں لیتے اور ان کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھتے تھے۔ وہ دن رات اس کوشش میں لگے رہتے کہ ماں باپ ناراض نہ ہوں، ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت خوشی سے پوری کریں۔ ان کا ایمان تھا کہ والدین کی خدمت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے رزق، عزت اور عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نیک لوگوں کا پانچواں عمل یہ تھا کہ وہ نماز میں کبھی سستی نہیں کرتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ نماز کو وقت پر ادا کرتے اور اسے اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ نہ نیند انہیں روک پاتی، نہ تھکن، نہ مصروفیت۔ ان کا یقین تھا کہ نماز ہی وہ کنیکشن ہے جو بندے کو سیدھا اللہ سے جوڑتا ہے، اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی پابندی ان کی روحانی بلندی، عزت
اور رزق میں اضافے کا اصل راز تھی۔